میں بے حد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناچیز کو جو ہے اتنی بڑی محفل میں جو ہے مجھے بلایا ہے. اس محفل میں مجھے کچھ لب کشائی کرنے کا موقع دیا ہے. اس کے بعد میں یہاں کے ذمہ داران کا جو ہے شکر ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا ہے. اور میری سمجھتی ہوں تقریباً 2 سال سے میری یہ خواہش تھی کہ میں یہاں آؤں, مسجد لولو سعید آؤں اور یہاں پہ دیکھوں کہ کیا کام ہے. تو حشمت باجی ان کا بہت میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا, بلایا اور مجھے کچھ بولنے کا اور یہاں پہ خصوصی خطاب کرنے کا موقع دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر عمل کو قبول فرما لے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے اس پروگرام میں. ہم تمام جانتے ہیں کہ ہم ایسے ایک مہینے میں جانے والے ہیں جس کا نام رمضان المبارک ہے. تو اس مبارک محفل کا آغاز میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے تعریف سے کرنا چاہوں گی کہ اللہ رب العالمین جو ہے یکتا اور تنہا ہیں. اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں نہ کوئی شامل ہو سکتا ہے اور نہ شامل ہو سکتا ہے. میں اور آپ اس بات کی گواہی کے لیے جمع ہیں کہ اللہ رب العزت وہی ہے جو ہواؤں کو جھوم کر چلاتا ہے, وہی خالق ہے, وہی رب ہے جو ہواؤں کو جھوم کر چلاتا ہے, جس نے زمین کی سطح کو بچھا دیا ہمارے لیے, جس نے بنجر زمین کو ہمارے لیے زمین پھاڑ کر ہمارے لیے اناج پیدا کرتا ہے. وہی رب العالمین ہے جو چلچلاتی دھوپ کو رات کی چاندنی میں تبدیل کر دیتا ہے. الحمدللہ. ہم اس کی کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے میری بہنوں؟ ہم کون سی نعمتوں کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ ہر لمحہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. کیونکہ وقت کی قدر جو نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے. وقت کی قدر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ اگر 1 منٹ کے بعد ہم کو موت آ جائے گی تو ہم کیا منہ لے کے حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ کیا سمجھیں گے ہم؟ کیا کریں گے آخر ہم؟ اس کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جس کی لائی ہوئی جس پر اللہ تبارک و محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو ختم کر دیا, جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا, جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو ختم کر دیا, جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کے بعد نہ کوئی دلیل لا سکتا ہے اور نہ کوئی برہان آ سکتا ہے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے محسن انسانیت ہے اور تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ یتیموں کے داتا ہیں, یتیموں کے ہمنوا ہیں. یہ آپ کی لائی ہوئی تمام زندگی ہمارے لیے فلاح اور بہبود کا راستہ ہے. میری بہنوں, اگر ہم اللہ کے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری کامیابی ہے. ہمارے اہم عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے کہ آپ تمام کو بتایا گیا کہ میرا عنوان ہے کہ رمضان المبارک اور ہماری غفلتیں. الحمدللہ میں یہاں پر بہت خوش ہوں کہ اتنی ساری خواتین یہاں پر جمع ہیں. الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب سمجھیں اپنے آپ کو, بہت ہی خوش نصیب سمجھیں کہ اس محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے, فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے, سمندر کی مچھلیاں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں, فرشتے اپنے پر ہمارے لیے بچھا دیتے ہیں. تو اس سے بڑی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی ہمارے استقبال میں پھول بچھا دے تو ہم دنیا کا خوش ہو جاتے ہیں, وہاں تو فرشتوں میں ہمارا ذکر کیا جاتا ہے. فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, سمندر کی مچھلیاں ہمارے لیے دعا کرتی ہے. اتنی بابرکت محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر جمع کر دیا ہے. الحمدللہ. سوچئے کئی خواتین یہاں پہ بنڈلا گھوڑے میں کئی خواتین ہوں گی نا, اتنی ہی خواتین ہیں کیا یہاں پہ؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تمام کو چن لیا ہے, آپ تمام کو ہم کو چن لیا ہے کہ اس کی بات کو سنیں, اس پر عمل کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی تو بیکار ہے. دنیا کی زندگی بیکار ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قیدی کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے جھاڑو مارنے کے علاوہ, ان کے روم کی صاف صفائی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن کیا بولے, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. بولے تو ہم قیدی ہیں یہاں کے, ہم کو جتنا کہا گیا ہم اتنا ہی کام کریں گے, نبی کے مطابق, رسول کے مطابق, ان کا جو حکم ہوا وہی کا ہم کام کریں گے نا. اس کے علاوہ اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب.
تو ہم کو آخرت کی تیاری ہم کو کرنی ہے، آخرت کے لیے ہم کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو اگر کھڑا کرنا ہے تو اسلام کے لیے کھڑا کرنا ہے، ایمان کے لیے کھڑا کرنا ہے۔ ایمان کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے بہنوں، توحید کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے میری بہنوں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پہ ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم بڑی بےتابی سے، بے صبری سے اس مہینے کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس مہینے کے بےتابی سے، صبر سے، بہت اس سے ہم جو ہے یہ سمجھ رہی ہیں کہ کل آ گیا تو رمضان اچھا ہے، ہم اس کی عبادت کرنے بیٹھ جائیں، اس کی ریاضت کرنے بیٹھ جائیں، اسی کو پکاریں۔ ہم کب سبزہ ریز ہوئیں گے، رمضان آئے گا تو کب تک تراویح کے لیے ٹھہریں گے، کم ہم اس کے دعائیں مانگیں گے۔ ایک ایک لمحہ میری بہنوں وقت ہمارا بہت کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے قیامت اس طرح آئے گی، میں آؤں گا قیامت آئے گی، اس کا کیا کب ہے وقت نہیں پتا ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھو، اس وقت کو غنیمت جانو، اور اس وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے اپنی عبادتوں میں لذت لا لو۔ اپنی عبادت میں اگر لذت، خشوع خضوع اگر لا لیں گے تو سمجھ لو کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ کئی خواتین ہوں گی آج بازاروں میں گھوم رہی ہوں گی، کئی خواتین ہوں گی گھر کے باہر بیٹھ کے گپے مار رہی ہوگی، کئی خواتین ہویں گی چائے کے چسکیاں لے کے ان کی غیبتیں کر رہی ہوگی، لیکن میں بول رہی ہوں، میں بہت ہی زیادہ، میں اندر سے ایسا ہو گیا میرے کو اب تمام کو دیکھ کے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے بھی خواتین ہیں دنیا میں، ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ ہمارے اندر ایمان باقی ہے، ہمارے اندر اسلام باقی ہے، ہمارے اندر توحید باقی ہے الحمدللہ۔ اسی لیے تو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور کس وجہ سے جمع ہوئے ہیں؟ ایسے مہینے کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، رمضان المبارک، جس کے سنتے ہی ہم تمام کے چہروں پر ایک ہنسی، ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، ہمارے دل لرز جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جس طریقے سے ہم یہاں رمضان کی تیاری کرتے ہیں، فرشتے آسمان میں بھی اسی طریقے سے رمضان کا مطلب جوش و خروش سے کہ کون کیسی عبادت کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ یوں ہی خاص نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں خاص تحفوں سے ہم کو نوازا گیا ہے۔ اس مہینے میں ہم کو خاص تحفوں سے ہم کو نوازا گیا ہے، جیسے کہ قیام کا ثواب الگ طریقے سے ہم کو دیا گیا، روزوں کا ثواب الگ طریقے سے دیا گیا، تلاوت کا ثواب الگ طریقے سے دیا گیا۔ اگر ہم عبادت کریں گے، قرآن پڑھیں گے تو وہ الگ ہمارے لیے ثواب ہے۔ تو یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں خاص تحفے ہمارے لیے بھیجے گئے ہیں، خاص تحفوں سے ہم کو نوازا گیا ہے۔ اور یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم زندگی کیسے گزارے، ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں، ہم اللہ کے سامنے کیسے جھکے، کتنے بار جھکے، اور ہمارے دل خوش کیسے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ مہینہ ہمیں توحید کا پیغام دیتا ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ مہینہ ہمیں کیا دیتا ہے، توحید کا پیغام دیتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا کہ فلاں پیر کے لیے رمضان میں روزہ رکھا گیا؟ نہیں۔ فلاں کے لیے رمضان میں روزہ رکھا گیا؟ نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ تو یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ توحید ہی، اللہ ہی، وحدانیت ہی، اسماء و صفات ہی صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے سوا کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا، روزوں کا قبول کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو توحید ہمارے لیے بنیادی، توحید ہمارے لیے اصل ہے، توحید ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو آج ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے اور ہماری جو دوسری بہنیں ہیں ان کو یہ بتائیں گے کہ توحید ہی اصل ہے۔ رمضان جو ہے توحید کا نغمہ لے کر آتا ہے، توحید ہی جو ہے سب کچھ، ہماری زندگیوں کا اصل جو ہے توحید ہے۔ یہ جانتے ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ یہ مہینہ نیکیوں کا جو ہے موسم بہار ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، جہنم سے آزادی کا اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی رحمتوں کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سب سے افضل و اشرف انسان کو بنایا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے اس میں افضل ہم کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، وقفے وقفے سے موقع دیتا ہے انسان کو کہ جس سے وہ اللہ کے قریب آ سکے اور اس کی رحمتوں کو سمیٹ سکے، اس کے نعمتوں کا مستحق بنے اور ان کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کر سکے اور اپنے اعمال کو یاد کرے، اپنے اعمال کو
पाक व साफ कर सके। इसीलिए रमज़ान मुबारक का महीना इन तमाम मौक़े में सबसे आला हैसियत रखता है। इसीलिए इस महीने में अल्लाह ताला के मुख्तलिफ अंदाज से रहमतों की बरसात करता है। कभी सहर का एतबार से तो कभी इफ्तार की फजीलत से हमको नवाजता है, रोज़ों के इनाम की शक्ल में, तो कभी तरावी के अजर से, तो कभी जहन्नुम से कई लोगों को आज़ाद करता है, तो कभी सहर और इफ्तार की दुआ को हमारी कबूलत का मज़दब सुनाकर यही हमें बताता है कि ये महीना मुकाम और मर्तबा कितना बुलंद है, ये महीने का मुकाम और मर्तबा कितना बुलंद और बाला है। इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। के क्या खुशी का मौका होगा कि जब हम सबको बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा। रोजेदारों को जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजे का नाम बाबुर रैयान रखा गया है कि रोजेदारों को से बुलाया जाएगा। कितनी खुशी का प्यारी बहनों मेरा मौका होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि फला रोजेदार बाबुर रैयान से जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह उस रोज हम तमाम बाबुर रैयान से दाखिल होंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। जहां मैं पढ़ाती हूँ मकतब में, वहां पे जब इन बातों का जिक्र किया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। तालिबात को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी और मसरत महसूस हुई कि लड़कियों ने कहा, जब मैंने 8 दरवाजों का जिक्र किया उनके सामने और बाबुर रैयान का जिक्र किया, तो बोलते हैं कि बाजी हम 8 दरवाजों से जन्नत में दाखिल होंगे। ऐसी तालिबात, ऐसे बच्चों को हमको आगे बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। तो बोलने का मकसद ये है कि ये दरवाजों के बारे में जब हम सुनेंगे, इमेजिन करिए कि बाबू रैयान से हम जा रहे हैं अंदर, कोई बाबू सलाह से जन्नत में जा रहा है, कोई बाबू सदका से जन्नत में जा रहा है, कोई बाबू जी हवा से जन्नत में जा रहा है। कितना खुशी का मौका होगा मेरी बहनों। वो लुलू सईद के 5 फ्लोर में अगर हम आ गए तो हम समझते हैं कि हम जन्नत में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मस्जिद है, मुझे तो बहुत पसंद आई। यहाँ हम इतने खुश हैं, तो जन्नत कैसे जन्नत होगी, वो कैसी जन्नत होगी, सोचिए जरा क्या माहौल होगा वहां का। यहाँ पे इतनी पुरनूर महफिल, माशाल्लाह से हमने जमात से नमाज अदा की, कितना पुरनूर महफिल है। देखिए कितनी रहमतें हम पर नाजिल हो रही होगी, कितने फरिश्ते हमको दुआओं में याद कर रहे होंगे। तो जन्नत का मंजर क्या मंजर होगा मेरी बहनों, वो कौन सा मंजर होगा, वो जरा इमेजिन करिए, जरा सोच के तो देखिए। जब हम सोचेंगे तो हमारे दिल लरस जाएंगे, हमको ये सोचने पे मजबूर हो गए कि नहीं मैं रोजा रखूंगी। किस लिए रखूंगी? सिर्फ और सिर्फ हमारी अल्लाह की रजा के लिए रखूंगी, गुनाहों से दूर हो जाऊंगी। रोजे का मकसद क्या है? माशाल्लाह से तमाम बहनों ने बता दिया कि रोजा क्या है आखिर। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई मेरी माँ बहनों को सुनकर, बहुत ही दिल से दुआ निकली है कि ऐसी माँ बहनें भी हमारी जो है आगे आए और जो है ऐसे जो है कलिमात अपने घरों को संवारने के लिए यूज करे, घरों को संवारे अपने। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एज में आकर अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम ने देखा कि ये एज में, ये उम्र में ऐसे खवातीन हैं जो पान बना लेते बेड पर बैठी हुई होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को चुन लिया है मेरी बहनों, मेरी माओ, आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया है। आप लोगों को अल्लाह ताला ने आप लोगों को पसंद कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहती थी, ये तमाम बातें आप लोगों की सुनने के बाद मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मौका मुझे भी दिया गया था, तो मैं सोची कि कुछ ना कुछ लफकुशाई कर लूं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाअल्लाह एक दिन हम बाबू रैयान से जन्नत में इंशाअल्लाह दाखिल होंगे। बस जिसने रोजा का मजा पा लिया, समझ लो कि वो कामयाब हो गया। रोजा भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है मेरी बहनों। आज हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक भूखे रह के बोलते हैं कि हम रोजा है, झूठ भी बोली जा रही, चोरी भी की जा रही, गिबत भी की जा रही, इनकी शिकायतें भी की जा रही, बाजारों में भी घूमा जा रहा, तिलावत ना कुरान, ना नमाज, ना रोजा, सिर्फ भूखे है। रोजा है, हाँ है, फिर आप तो बाजार में है, आप तो तिलावत भी नहीं करे, आप नमाज, हाँ हम रोजे से। ऐसे रोजे की कोई जरूरत नहीं है अल्लाह तबारक व तआला को, इतना मजबूर नहीं है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें बहुत बुलंद है। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे रोज़ेदारों की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसे लोगों को चाहता है जो उसकी रजा के लिए काम करते हैं, उसकी मोहब्बत के लिए काम करते हैं, उसको चाहते हैं, उसके लाई हुई निजाम को अपनाते हैं, अल्लाह के नबी के उसूलों को अपनाते हैं। ऐसे लोग अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उसमें शामिल फरमा ले। लेकिन हम देखते हैं कि इस महीने में बहुत सी गफलतें लोग कर लेते हैं, उसकी रहमतों से, उसकी बरकतों से, उसकी दुआओं से, उसकी मगफिरतों से गोया कि रमजान के मकसद को नहीं समझ पाते। सिर्फ ये समझते हैं
کہ رمضان آ رہا ہے، چادریں صاف کر لیں گے، پھول وغیرہ سجا لیں گے، دیواریں صاف کر لیں گے، پینٹ کروا لیں گے، اچھی گروسری گھر میں ڈلوا لیں گے. ماشاءاللہ بہن نے بہت ہی اچھے انداز میں آپ لوگوں کو سمجھایا. پھر بھی میں مناسب سمجھتی ہوں کہ میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. گلدستے لگانے سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو جائے گا، چادریں بدوانے سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو جائے گا، گھر کی صاف صفائی سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو جائے گا. میری بہنوں، ہمارے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، توحید کی طرف آنا ہوگا، ایمان کو جذبے کو بڑھانا ہوگا. ایمان ایسے ہی نہیں آتا. ایمان آتا ہے تو قرآن سے ایمان آتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایمان کا ہے، یہ مہینہ ہی نزول قرآن کا مہینہ ہے. قرآن جو پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آسمان ہے نا، اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. آسمان کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. تو جو قرآن اچھی طریقے سے پڑھتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، اچھے انداز میں اگر پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگ فرشتوں میں ہمارا نام لیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے. تو ایسے قرآن ہے ہمارے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جوزدان میں لپٹے ہوا ہے، اس کو جھٹک دے کے ختم رکھ دیے تو ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. تاخاؤں میں سجایا جاتا ہوں. ماشاءاللہ بڑی بہترین. پورے میں کیا بول رہی ہوں، میں جتنی بھی باتیں بولنے والی تھی الحمدللہ میری بہنوں نے مکمل کر دی. میں ان کا تھوڑا سا جز آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں. الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جزدان میں ہمارے گھر میں قرآن ہے، ہمارا ایمان ہے. نہیں، ہمارا ایمان یہ نہیں ہے. جب تک کہ ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، آگے نہیں بڑھائیں گے، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ہم اس کے مطابق اگر ہماری زندگی گزاریں گے تو ہی ہم مکمل ہو سکتے، ایمان والے ہو سکتے. تو یہ مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہے. ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن پڑھیں گے، اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. جیسا کہ ہماری اور کیا غفلت یہ ہے، ہماری غفلت یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ سیزن کا مہینہ ہے، کما تو لیں گے نا، گھر کے لیے خرچہ تو ہوگا نا، گھر میں خرچہ تو ہوتا نا، بچوں کو عید پہ کپڑے تو بنوانا ہے نا، فلاں چیزیں تو لینی ہے نا. یہ سیزن ہے، ہم ایک مہینہ چاہے روزہ گیا، نماز گئی، تراویح گئی، قرآن گئی، عبادت گئے، سب گئے. لیکن یاد رکھو مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی یہ سیزن کا مہینہ ہے. جتنی 11 مہینے ہم نے کوتاہیاں کی ہوگی، 11 مہینے ہم نے لغزشیں کی ہوگی، 11 مہینے ہم نے جو گناہ کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ مہینہ سیزن کا، ایمان والوں کے لیے سیزن کا مہینہ ہے. تاجروں کے لیے نہیں، تاجروں کے کمانے والوں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے سیزن کا مہینہ آ رہا ہے. میری بہنوں، ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم دیکھیں گے کہ کہیں اگر سیل لگی ہوگی تو خواتین کا انبار لگ جائے گا، خواتین کا انبار لگ جائے گا. لڑ جھگڑیں گے 50% ڈسکاؤنٹ سے، 70% ڈسکاؤنٹ سے، لڑ جھگڑ کر ہم آگے بڑھیں گے. لیکن یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تم یہاں پا لیے تو سمجھ لو تمہاری آخرت کامیاب ہے. یہ تو سیزن کس کا سیزن ہے؟ یہ ایمان والوں کا سیزن ہے. ایمان والوں کا سیزن ہے میری بہنوں. یہ ایمان ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ ایمان ہمارے لیے اور کیا ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف نیکوکار بننے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ سیزن کو بہت بہترین سیزن ہے، نیکوکار بننے کے لیے بہترین سیزن ہے. اگر یہ ایک مہینے میں ہم ہماری روٹین کو بنا لیں گے کہ یہ ٹائم پہ نماز پڑھے تھے، ہم یہ ٹائم پہ قرآن، تو ہماری ساری زندگی سدھر جا سکتی ہے. آخر کے 11 مہینے یہ ہمارے لیے پریکٹس ہے. یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں ایک بار ہمارے لیے پریکٹس کرنے کا موقع دیتے ہیں. لیکن کئی لوگ ہیں جو اسے کوتاہی برتتے ہیں اور غفلت میں چلے جاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا تو ہم کیا کریں گے؟ گھروں کو سجا لیں گے، بیڈ شیٹیں چینج کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہو گیا. اسی لیے اس کی ناقدری وہی لوگ کرتے ہیں جو اس قدر مہینے کو نہیں جانتے، اس کی قدر نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. کہ کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، کس کے ساتھ رکھے؟ ایمان کے ساتھ رکھے، ثواب کی نیت سے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. اسی طریقے سے من قام رمضان، یعنی قیام کیا رمضان میں، تو اس کے بھی جو ہے
پچھلے گناہ کے رمضان کے گناہ پچھلے 11 مہینوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس اللہ. جس شخص نے جھوٹ بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے ہمارا برکتوں کا اور مغفرتوں کا جو مہینہ ہے آنے والا ہے، تو ہم اس کی قدر کر لیں اور اپنے توبہ، اپنی مغفرت کر لیں، اپنے اعمال کو سدھار لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اور اپنے قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنے کے لیے جمع ہو جائیں. کیونکہ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم جو ہے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے رب العالمین، اے ذوالجلال والاکرام، کے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جائز خواہشات کو قبول فرما لے. اے اللہ، جس طریقے سے رمضان المبارک ہمارے پاس سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہم کو جو ہے تیری رحمتوں سے، تیری مغفرتوں سے نواز دے، ہماری مغفرت تو فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے، جتنا قریب ہو جاتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. بخاری. سوچئے اللہ محبت سوچئے اللہ محبت یہ کوئی اللہ سے محبت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور محبت ہمیں نفل نمازوں سے ہے. دن بھر کی نفل نمازیں آسان اور پیاری ترتیب ہے. فجر کے وقت فجر سے پہلے 2 سنت موقدہ ہے. حدیث میں یہ ہے دنیا و معافیہ سے بہتر ہے. فجر کے بعد اگر وقت ہے تو اللہ نے جسم اور آنکھ سانس سب سلامت رکھا ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت تحت المزید ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد نفل گھر میں پڑھی تو اور زیادہ اجر ہے خواتین کے لیے. مغرب کے بعد نفل، تھوڑا سا قرآن، تھوڑی سی دعائیں، یہی رمضان کی خوبصورتی ہے. عشاء اور تراویح نفل رمضان کا خاص تحفہ ہے. اور اگر طاقت ہو تہجد یا کم سے کم 2 رکعت نفل آنسوؤں کے ساتھ مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی. رمضان میں نفل کیوں خاص ہے؟ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. فرض نماز کی کمی پوری کرتی ہے. فرض نماز کی کمی پوری کرتی ہے. دل کو سکون، چہرہ کا نور بنتا ہے. اور سب سے بڑی بات اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور گھر کے کام زیادہ اور بچے زیادہ، لیکن یاد رکھے 2 رکعت نفلی بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی بن جاتی ہے. نیت سچی ہو تو تھوڑی سی عبادت بھی بہت بن جاتی ہے. اے اللہ، ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے. نفل نمازوں کی توفیق عطا فرما. ہمارے سجدوں کو قبول فرما اور ہمیں اپنے محبوب بندے میں شامل فرما یا رب العالمین. ہم تمام کو صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان میں داخل فرما اور ایمان کے ساتھ داخل فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فی، جزاکم اللہ خیرہ. آپ کے بعد میں دعوت دیتی ہوں محترمہ سیدہ ذاکرہ کو کہ وہ آئیں اور استقبال رمضان پر مخاطب فرمائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بہنوں کے میرے طرف سے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرکم. میں شکر گزار ہوں اس رب کی جس نے مجھے اس موقع دیا، اور تمام کی بھی شکر گزار ہوں.
اور میں مسجد کے انتظامیہ کی بھی شکر گزار ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کنتم خیر امتی اخرج الناس، جس میں امر المعروف کا حکم دینا ہمارا مقصد ہے، وجود بتایا گیا ہے۔ اس بالمعروف میں مجھے یہ نقطہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل، رمضان الآمد کے قبل ہی سب کو اس کے ترغیب دلاؤ، جو کہ بہت زیادہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، وہ ماہ جو رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں سے بڑی فضیلت بخشی ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب مبارک مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اشارے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی مہینہ جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسی مہینہ یہ خاص عمل ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کتاب عظیم قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ پھر اس مہینے کے آخری شہر میں ایک رات ایسی رکھی گئی ہے جس کو 1000 راتوں سے بہتر ہوتی ہے، بہتر ہونا کا مقام حاصل ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور ایک حدیث میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں ایک رات ایسی جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا پھر بھلائی سے محروم رہا، اس رات سے بدنصیب ہی محروم رہ سکتا ہے۔ اس مہینے کو ماہ سیام بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس مہینے کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے ارکان اسلام میں عظیم رکن الذی من قبلکم، یہ آیت روزے کی فرضیت کا اعلان کرتی ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ یہ پہلی امتوں سے بھی فرض کیا گیا تھا۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان اور سوکھی ہوئے آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ! اگر میرے بندہ کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ میں آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاریوں میں جٹ جائے، خود بھی بیدار ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائے، اور جب ماہ رمضان آ جائے تو اس کے ایک ایک سیکنڈ کو نیکیوں کمانے میں مصروف کر دے اور اس کا خوب اہتمام کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرکم کثیرا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ کے بعد میں دعوت دیتی ہوں محترمہ شاکرہ کو کہ وہ آئیں اور استقبال رمضان پر مخاطب فرمائیں۔
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسول کریم اما بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس بابرکت مہینے رمضان کے روزے کے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روزہ صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ تقوی کے اصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صبر و شکر کے ساتھ روزہ رکھنا ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد۔ تقوی کا اصول۔ روزہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات پر قابو پانے کا درس دیتا ہے۔ اخلاقی تربیت۔ روزے کے ذریعے انسان صبر، تحمل اور برداشت سیکھتا ہے۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے۔ صحت کے فوائد۔ جدید سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کو ڈیٹاکس کرنے کا موقع ملتا ہے اور ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم روزے کو صحیح طریقے سے رکھیں گے تو یہ قیامت کے دن ہمیں بے حد صحیح گواہی دے گا، ہمارے حق میں گواہی دے گا اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے 10 دن کی راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ ایسے بخاری نے روایت کی۔ رمضان المبارک میں رسول کثرت سے تلاوت قرآن اور نفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے اور زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر۔ اللہ ہم کو سنے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔
بارک اللہ فیکم. اس کے بعد محترمہ زینب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں. زینب محترمہ زینب کیا ہے عالمہ ہے. باجیہ ٹھیک ہے. اس کے بعد میں سارا کو دعوت دیتی ہوں وہ آئے اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں. شروع کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج میں آپ سب کے سامنے فتنوں کے دور میں ایمان کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں بیان کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بے شمار نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان میری نعمتوں کا شکر ادا کرے, ان کی حفاظت کرے اور ان نعمتوں کا صحیح طریقوں سے پورا کرتے ہوئے اس کا اظہار کرے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور بجز اسلام اور کسی حالت پر جان مت دینا. آج انسان فتنوں کے دور میں ہے, ہر طرح کی آزمائش سے گزر رہا ہے. مال اور دولت کو بھی فتنہ کہا گیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد بھی فتنہ ہے. اس لیے ان فتنوں کے دور میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے, خاص کر کے موبائل کے فتنے سے, جو کہ آج فتنے کا سب سے بڑا سبب ہے. انسان اس موبائل کے فتنے میں اپنے خود کے والدین تک کو ناراض کر دیتے ہیں. اسی لیے انسان تلاوت قرآن, ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرے. اسی وقت اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ہم کو ہماری فتنوں سے دور کرے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ فتنوں کے دور میں ہماری حفاظت کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فی, جزاک اللہ خیر. آپ کے بعد میں دعوت دیتی ہوں محترمہ ہینا صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور علم کی فضیلت کے ٹاپک پر مخاطب فرمائیں. دو جنے ہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے علم کی فضیلت۔ اسلام میں علم کو مقام دیا گیا ہے۔ ایسا اسلام میں علم کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک علم والوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ علم حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ علم انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اس کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے اور اس کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں علم وہی فائدہ دیتا ہے جس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ کے بعد میں دعوت دیتی ہوں محترمہ فرحین سلطانہ کو کہ وہ آئے اور رمضان اور ہم خواتین کے ٹاپک پر مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی دین۔ سب سے پہلے میری پیاری بہنوں اور میرے ساتھیوں، میں آج یہاں پہ رمضان کے استقبال کے لیے جو ٹاپک ہم لوگ جمع ہوئے، رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ میرے کو تو پتہ ہے کہ آپ لوگ سب کو بھی معلوم ہوگا، لیکن ایک کیا ہے کہ یاد دہانی رہتی جو ہمارے دماغوں میں ضروری ہے کہ وہ کہیں کونے میں بیٹھا ہوا رہتا، ہم کو یاد نہیں آتا۔ بس وہی یاد دہانی کے لیے آج ہم یہ محفل جمع کرے کہ رمضان کی استقبال کیسے کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مارکیٹ کو گھوم گئے، مارکیٹ میں چلے گئے اور گروسری وغیرہ جمع کرنے لگے، یہ ڈش بنانا ہے وہ ڈش بنانا نہیں۔ میں آج خاص طور پہ یہ ٹاپک رمضان اور عورت اسی لیے لی کیونکہ ایک عورت ہی بہتر جانتی ہے کہ عورت کیسا گھر سنبھالتی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، شوہر کو کیسے خوش رکھنا چاہیے، بچوں کو کیسے، کیونکہ عورت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری رہتی گھر کی۔ عورت ہی ہے جو گھر میں ماحول کریٹ کرتی ہے۔ گھر کا ماحول رمضان میں کیسا ہونا چاہیے، عورت کے اوپر ہے یہ۔ کیا وہ پکوان پکانے میں سب کو بزی رکھے یا عبادت کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو تیار رکھ کریں۔ تو یہ ٹاپک میں آج یہ بتانے کے لیے یہاں پہ کھڑی ہوں۔ اگر کسی کو کچھ برا لگے یا کچھ بہت غلط ہوئی تو معذرت چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم تو ہمارے شوہروں کو سال کے 12 مہینے پکا کے کھلاتے ہیں نا ہم لوگ، تو الحمدللہ جیسا بھی ہے جو بھی ہے، خاص کر میں 11 مہینے تو پکا کے کھلاتے ہیں۔ ایک مہینہ ہم شوہروں سے معذرت کر لیں گے کہ یہ ایک مہینہ ہمیں بھی موقع دے دے کہ ہم بھی اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ آپ سب کو تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے، کیونکہ عورتیں زیادہ گنہگار ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حدیث سے سن کے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو کم کرنا چاہیے یا لائٹ لے لینا چاہیے؟ اور اگر گناہوں کو کم کرنا ہے تو رمضان سے بہترین موقع کوئی نہیں ہے، کیونکہ رمضان میں ہر ایک نیکی 70 مرتبہ زیادہ ثواب دیتی ہے۔ یہ تو بتائیں آپ سب کو، بھلے ہی ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کیوں نہ بولے، اس کا بھی مرتبہ 70 مرتبہ زیادہ ہے بنسبت عام دنوں کے۔ تو کیوں نہ ہم عورتیں اس سال رمضان میں یہ عہد کر لیں کہ بھائی اس سال ہم اپنے شوہروں سے معذرت چاہ لیں کہ بھائی یہ سال ہم نہ بریانی بنائیں گے، نہ حلیم بنائیں گے، نہ دہی بڑے بنائیں گے افطار میں، معذرت چاہتے ہیں۔ رمضان کے بعد جو بولو وہ بنا کے کھلائیں گے، لیکن یہ ایک سال ہمیں موقع دے دیں کہ ہم بھی اپنے گناہوں کو کم کر لیں اور ہم بھی اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں۔ یہ عام بات ہے، ہر عورت کی ایک چیز ہے، میرے کو پتہ ہے ہر گھر میں یہ چیزیں رہتے، تو کیوں نہ ہم افطار کی تیاری میں وقت زیادہ لگانے میں، سحر کی تیاری میں وقت زیادہ لگانے کے بجائے ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں کہ بس تھوڑا جیسا ابھی میں بیٹھے خیال آیا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ صحابیوں کے پاس کتنی دولت مال نہیں تھی، وہ لوگ چاہے تو بہت کچھ کھا سکتے تھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ لوگ تو مالا مال تھے۔ کیا وہ لوگ کھانا ہی کھاتے رہتے تھے؟ نہیں، بلکہ جیسے ہی وہی نازل ہوتی تھی اس پر
اس کو سنتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اپنی دولت کو دین کے کام میں لگا دیتے تھے۔ اور ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہی امت ہے، اور صحابیان جو کہ اشرف المبشرہ ہے، جو کہ ان کو خوشخبری دے دی گئی تھی زندگی میں ہی کہ آپ جنتی ہے، بلکہ لیکن پھر بھی وہ صحابیوں کو ایک ایک چیز پہ ان کو ڈر رہتا تھا کہ یا اللہ کہیں میں گنہگار نہ ہو جاؤں، کہیں میں جہنم کی آگ میں نہ گر جاؤں، ان لوگوں کو اتنا ڈر رہتا تھا۔ تو ہم آج کہاں پہ، ہمارا مقام کہاں ہے آج؟ تو کیوں نہ ہم بھی اس رمضان سے یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بھائی ہر ایک کو دین کی طرف لے چلیں، یعنی نفل نماز، قرآن کی تلاوت، اذکار، دن پر یہ بچوں کو بولتے رہنا، ہسبینڈ کو بھی بولتے رہنا۔ کیوں نہ ہم ایسی تیاری کریں، یہ نہیں کہ بیٹے ذرا یہ بھگا دو، بیٹے ذرا وہ کر دو، یہ ڈش بنائیں گے، وہ ڈش بنائیں گے، اس کے بجائے ہم سادہ سیدھا افطاری اور سادہ سیدھا سحری کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اپنی عبادتوں میں گزاریں، تاکہ یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال کا رمضان ہمیں نصیب ہوتا یا نہیں ہوئے، کیونکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس رمضان کو یہ سمجھ کے کریں کہ اللہ یہ شاید میرا یہ آخری رمضان ہے، اس کے بعد میں اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتی۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ بھائی رمضان میں سارے گناہ، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، کیا ایسے ہی معاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ؟ بنا روزے کے، بنا نماز کے، بنا عبادت کے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے۔ اور روزہ بھی کس طریقے سے روزہ رہنا ہے ہمارے کو، کیا خالی کھانا پینا چھوڑ کے ایسے ہی رہنا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہم کو قرآن میں منع کیا ہے کرنے سے، وہ چیزوں کو روکنا ہے، ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن روزے کے 2 معنی بتائے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ سیام اور ایک صوم۔ سیام کے معنی تو وہ ہے ہر مسلمان پر جو بالغ ہے، جو مسلمان ہے، جو بالغ ہے، جو عاقل ہے، جو مسافر نہیں بلکہ مقیم ہے، ان لوگوں کو روزہ فرض ہے۔ اور دوسرا لیول ہے صوم، جس کے معنی ہیں کہ اپنا روزہ کیسے ہونا چاہیے، صرف کھانا پینا چھوڑ کر نہیں، بلکہ اپنے جو اعضاء کا ہم استعمال کرتے ہیں، آنکھ، اپنے کان، زبان، ہاتھ، پیر، ان سارے اعضاء کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہے، ہر وہ کام سے روکنا ہے اپنے آپ کو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے غفلت سے ہو جاتے گھر میں، جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کر دینا، یا پھر دھوکہ دینا، یا پھر کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، غلط چیزیں سن لینا، اپنے زبان سے غلط چیزیں نکالنا، غصہ کرنا۔ سب سے پہلے تو غصہ کرنا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ برداشت کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر والا مہینہ ہے۔ اگر ہم یہ 30 دن ایسے ہر ایک کام کر لیں، اپنے اعضاء پہ کنٹرول کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی اس کی توفیق عطا کرے گا۔ بس میں یہی کہنا چاہ رہی کہ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ ہم عورتیں یہ عہد کر لیں کہ ہم اس سال کا رمضان اپنے لیے کریں، اپنی عبادتوں میں، اپنے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، تقبل اللہ۔ بہت ساری باتیں، اہم باتیں بتائی ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے اس بات پر۔ چلیے آگے ہماری مہمانان خصوصی جو ہے، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں ایک بہترین اشعار کے ساتھ۔ آپ آئے یہاں کس قدر ہم مشکور ہیں، آپ آئے یہاں ہم کس قدر مشکور ہیں، کیا کہیں ہم آپ سے کس قدر مسرور ہیں۔ معزز سامعات، ایک ہمارا اہم ٹاپک رمضان اور ہماری غفلتیں، اس ٹاپک پر وہ روشنی ڈالیں گی انشاءاللہ ام ضحیٰ۔ چلیے، ہم نے آپ کو آواز دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، ہم نے آپ کو آواز دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، آپ بھی آواز دیجیے ہماری آواز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم،
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاج بأن يدع طعامه وشرابه. میں شبانہ مفلحاتی کو مدعو کرتی ہوں وہ آئے اور استقبال رمضان اس عنوان پر لب کشائی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ویطیعوا اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. استقبال رمضان کے عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ. میری دینی اور اسلامی بہنوں، استقبال رمضان کہتے ہیں رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے کیسے تیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے آپ پر روزے ایسے ہی فرض کیے جیسے آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزوں کے فرض کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقوی بتایا. انسان کا تقوی، انسان کی پرہیزگاری اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلوں میں پیدا کرتا ہے. جب انسان کے دلوں سے تقوی ختم ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کے وسوسوں میں بہک جاتا ہے. ایسے کام کرنے لگتا ہے جیسے وہ جہنم کی جانب چلا جا رہا ہے. اللہ عز و جل ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمارے تقوی کو اجاگر کرنے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ لے کر آتے ہیں. میری بہنوں، انسان روزہ رکھنے کے بعد نفسانی خواہشات سے بچتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی جانب جاتا ہے. ذکر و عبادت و تلاوت وہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انہی اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کے ایمان اور اس کے تقوی کو مضبوط کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جانب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک کل لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے میرے بندو، ایک ایسی کتاب ہم نے آپ کی جانب اتاری ہے جو بہت ہی زیادہ مبارک ہے. ہماری ان آیتوں میں، ہماری ان صورتوں میں، ہماری اس قرآن کے اندر آپ غور و تدبر کیجئے. اگر آپ کے اندر عقل شعور ہے تو آپ ضرور اس سے عبرت حاصل کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو اسی ماہ کے اندر نازل کیا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن مجید کو بعض لوگ صرف رمضان ہی میں تلاوت کو خاص سمجھتے ہیں. ایک روزہ رکھو، ایک پارہ پڑھو، 30 روزے 30 پارے. رمضان میں ایک بار قرآن پڑھ لیے، آئندہ رمضان تک قرآن کو چھینے کی ضرورت نہیں ہے. میری بہنوں، صرف رمضان ہی میں تلاوت کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا. روزانہ سال کے 12 مہینے، سال کے 364 دن
قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس کی تلاوت میں رحمت ہے، برکت ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ معزز فرشتوں میں کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس ماہ میں 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن بہت تیزی سے پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ 3 4 قرآن پڑھنے کے بجائے 1 مرتبہ قرآن پڑھیے، اس کے ترجمے اور تفسیر سے پڑھیے۔ تفسیر بھی نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم ترجمے سے پڑھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیدبروا آیاتہ، ہماری ان آیتوں میں غور و فکر کیجیے۔ ہم کو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا میسج دے رہے ہیں ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے۔ جو عقل مند ہیں وہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شیطان چیلنج کر کے آیا ہے کہ اے اللہ، تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، راہ سے گمراہ کر دوں گا۔ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں تیرے کئی بندوں اور بندیوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ یا اللہ، تیرے بندوں میں سے سوائے چند بندوں کے بہت سارے بندوں کو میں راہ راستہ سے گمراہ کر دوں گا، ان کو ان کے ایمان کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ جب چوری کرتا ہے چور تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جب شراب پیتا ہے شرابی تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جب زنا کرتا ہے زانی تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ شیطان نے کہا میں لوگوں کو ایسے بہکاؤں گا، ان کے جڑوں سے ایمان کو نکال کر باہر پھینک دوں گا اور ان کو گمراہ کر دوں گا اور ان کو کفر کی موت مار کر انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی ایک گروہ قیامت کی صبح تک حق پر غالب رہے گی، پکے ایمان والے ہوں گے، شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ایسے ایمان والوں پر، کمزور ایمان والوں کو وہ ضرور بھٹکا دے گا راہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی رمضان کا چاند آسمان میں طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان میں ایک فرشتے کو نازل کرتے ہیں۔ وہ فرشتہ پکار کر دنیا والوں سے یہ کہتا ہے اے نیکیوں کے طلبگار، اے نیکیوں کے چاہنے والوں، اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کر کے جنت پانے والوں، نیکیوں کا موسم آ گیا، آگے بڑھو، رحمتوں کا موسم آ گیا، آگے بڑھو، اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو آپ حد سے زیادہ عبادتیں کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، ان کو عبادت کا شوق دلاتے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، نماز نہ پڑھنے پر اس سے سختی سے پیش آؤ۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو۔ ماہ رمضان کی عظمت اور اس کی برکت اور اس کی فضیلت، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو اس مبارک رات میں نازل کیا ہے اور ہم ہی آپ کو ڈرانے والے ہیں۔ معزز سامعات، بہت بہترین انداز سے ہماری شیخہ نے ہمیں سمجھایا رمضان کے استقبال کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم نورہ، جس کو ہم نے دعوت دی ہے، وہ صلہ رحمی کے متعلق آپ کو سمجھائیں گی۔ اس پر میں ایک حدیث بولتے ہوئے ان کو مدعو کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج اس محفل میں جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، صلہ اور الرحم. صلات الرحم عربی زبان میں کہا جاتا ہے وصلہ یصل وصلا، جس کا مطلب ہے جوڑنا، تعلق رکھنا، نیکی کرنا، اور الرحم یعنی رشتہ، اس کا مطلب ہے نسبی رشتہ دار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا ہے اس کی تعریف یوں ہوگی کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا، ان کے دکھ، درد، خوشی اور غم میں شریک ہونا، ان کی عزت و تکریم کرنا اور ان سے اچھی گفتگو کرنا، اور ان پر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. یہ احسان رشتہ داروں کی زیادتی کی صورت میں ہو یا کم از کم انہیں سلام کہنے کی صورت میں. غرض یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہر لحاظ سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے. اسی صلہ رحمی کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا اور حسن سلوک کا اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. میری ماں و بہنوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 صفت ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہو تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن صفت والوں کو؟ آپ نے فرمایا جو تجھے محروم کرے تو تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تو تو اسے جوڑ. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور اللہ اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. میری ماں و بہنوں، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ہی رزق اور عمر میں اضافے کا سب سے اہم سبب ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو تو وہ اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صلہ رحمی کیسے کریں؟ ذرا اس واقعے پر غور کیجئے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تشکیل دے کر بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی دور سے چلتا ہوا آیا اور مسجد نبوی میں ٹھہر گیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھنے کے لیے یمن سے چلتا ہوا آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھ بھی لیا اور مل بھی لیا اور جان بھی لیا. آپ اس زمین کے آخری نبی ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی ہوں، انتہائی مفلس ہوں، کیا مجھے ایک وقت کی روٹی مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا ہاں کیوں نہیں. 2 قدم آگے بڑھے اور رک گئے. رک کر سوچنے لگے کہ آج 3 دن گزر گئے میرے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں. اللہ اکبر. رک کر سوچ رہے ہیں کہ آج 3 دن گزر گئے میرے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں. آگے بڑھے، مسجد نبوی کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور پلٹ کر کہا تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو زمین پر جنت کو خریدنا چاہتا ہے؟ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے چین ہوں، میں بے قرار ہوں اس عمل کو کرنے کے لیے، آپ مجھے حکم دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اس ساتھی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ایک وقت کی روٹی کھلا دو، اللہ تمہارے حق میں جنت کو لکھ دے گا. جابر رضی اللہ عنہ نے اس ساتھی کا ہاتھ پکڑا. کہا اے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا مہمان قرار دیا ہے، چلو میرے ساتھ. گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دروازہ کھولا. باہر ساتھی کھڑے ہوئے ہیں. اندر آ کر بیوی سے پوچھتے ہیں بیگم کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے جواب دیا اے جابر، کیا تم نہیں جانتے 2 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا؟ اے جابر، کیا تم نہیں جانتے 2 دن سے ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں؟
मैं कुछ खजूर को छानती हूँ जिसकी कुछ बोरी मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी कि तुम कुछ खाओगे तो कल कमा कर लाओगे। मैंने बच्चों को पानी देकर सुला दिया है, मैं कैसी भी सो जाऊंगी और तुम अपने साथ किसी साथी को लेकर आ गए। कहा छोड़ो कोई बात नहीं, दस्तरखान बिछा देना, जैसे ही निवाला शुरू करे चराग को बंद कर देना। बीवी ने ऐसा ही किया, जैसे ही खाना शुरू किया चराग को बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो अल्लाह का बंदा उठा तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, भाई क्या आपका पेट भर गया? तो साथी ने जवाब दिया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब पेट में कोई हाजत बाकी नहीं। दूसरे दिन जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही आपको आते हुए देखा, कहा, ए जाबिर, अभी अभी जिब्राईल मेरी पहलू से आसमान की तरफ कूच कर गए। ए जाबिर, अल्लाह तुझे सातों आसमानों से सलाम अर्ज करता है। सुबहान अल्लाह। जाबिर, तूने जो मिसाल कायम की है, इस मिसाल को क़ियामत तक लोग याद रखेंगे। मेरी माँ और बहनों, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिला रहमी की वो मिसाल कायम कर दी जो रहती दुनिया तक के लोग याद रखेंगे। लेकिन अफसोस, आज हम ये कहेंगे कि हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते, हमारे पास रहा क्या, हमारा तो दाना पानी उड़ गया। अगर वाकई आपका दाना पानी उड़ गया तो एक मर्तबा जाकर शहर खामोशा को देख लेना, जिसको खबरिस्तान कहते हैं। दाना पानी उनका रुक गया जो खबरिस्तान में सो रहे हैं। अल्लाह ने हमको अपनी नेमतों से सरफराज किया है तो उसकी नेमत का शुक्र अदा करो, बागी और गद्दार मत बनो। हम क्या कर सकते, ये भी तो सहाबा थे ना, इनके पास कोई चमचमाती कार नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई अच्छा घर नहीं था, कोई अच्छे अच्छे खाने के डिशेस नहीं थे इनके पास, फिर भी हिम्मत और तड़प, जज्बा जुनून ऐसा कि हर मामले में लब्बैक कहते थे। मेरी माँ बहनों, उम्मत का क्या हाल होगा, कब तक हम अपनी जिंदगियों में मस्त मगन रहेंगे। अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करने वाले बनो। जब तक आप दूसरों की हमदर्दी और मोहब्बत की फिक्र में लगे रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी हमदर्दी और रहमत की फिक्र में लगा रहेगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हमें रिश्तेदारों के हुकूक़ को कम हक़ अदा करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझ कहने वाली को और आप सब सुनने वालियों को रिश्तेदारों के हुकूक़ को कम हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अलैहि मिन बअदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउल अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। बेशक दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हक़ और बातिल वाज़े हो चुका है। जो भी हक़ का साथ देगा उसका वली होगा, उसका मददगार होगा अल्लाह, और जो बातिल का साथ देगा और जो कुफ़र करेगा अल्लाह पर, वो हमेशा जहन्नम में रहने वाला है। और जो ईमान लाएगा उसकी जो मजबूत पकड़ हो जाएगी अल्लाह के साथ, और ये छूटने वाली नहीं है। अल्लाह उसका वली है जो ईमान लाता है, उसको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लेकर आता है। और जो तागूत पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह के साथ जो शिर्क करते हैं, उनके साथ जो शिर्क करते हैं, जो उनके ऊपर ईमान लाते हैं, उनका वली होगा तागूत, जो कि हमेशा जहन्नम में रहेंगे। वो रोशनी से निकाल कर उन्हें अंधेरे में लेकर आता है। अक़ीदे का टॉपिक है। अक़ीदा जो तौहीद में आता है, अक़द का मतलब है गांठ मारना, घीटी। और उससे पहले मैं प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, दिल की साफ़ सफाई के बारे में कहना चाहती हूँ कि जब तक दिल पाक नहीं हो सकता, जब तक दिल पाक नहीं होता, उसके अंदर अक़ीदा
توحید نہیں آ سکتا. تو پہلے اپنے دل کو صاف کرے حسد سے، جلن سے، غصے سے اور نیگیٹو جو اسمپشنز رہتے ہیں، جو بد زبانی رہتی ہے اس سے، اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ دوستی کریں جو آپ کو حق کے راستے بتاتے ہیں، نہ کہ باطل پر. یہ ایک حدیث ہے جہاں پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو فلیش ہے، جو لتھڑا ہے، جو دل کہتے ہیں، اگر وہ پاک رہا تو پورا جسم جو ہے وہ پاک رہے گا، اگر اس میں کچھ نقص رہے گا تو پورا جسم نقص رہے گا. جب مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو 13 سال کے نبوت کے آغاز پر زیادہ وحی عقیدے پر نازل ہوئی. اسی لیے عقیدہ پہلے اتنا زور سے بتایا گیا ہے. زیادہ جو مکی آیت ہے موسٹلی عقیدے پر آئے ہیں، توحید پر، تاکہ وہ پہلے جم جائے، اس پر جم جائے، پھر اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں، فقہی معاملات، اس پر غور کرے. عقیدے کا تعلق نیت، اخلاص، دل کی اطاعت سے ہے. کہنا ظاہر جو کہ نماز ہے، کرنا چھپا ہوا ہے، وہ نیت ہوتی ہے اپنی جو چھپا کر کی جاتی ہے اور صرف خالص اللہ کے لیے. عقیدہ دونوں میں ہونا چاہیے. قل ایمان کرنا یا کہنے اور ظاہر اور پوشیدہ ہو. الولاء ان برا، الولاء البرا وہ ہے جو کہ اللہ جس سے محبت کرنے کے لیے کہے ہمیں اس سے محبت کرنا ہے، اور برات اس سے کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے نفرت اظہار کیا ہے. یہ ہمارے یقین کو پورا کرتا ہے، یہ تعلق کو مضبوط کرتا ہے. اصول کی بنیادیں ہیں جو ہے عقیدہ منہج. اگر اس میں گڑبڑ ہو تو پورا عقیدہ گڑبڑ ہو جائے گا. جو فروع ہے اس کے اندر جو ہے، جو شاخے کہتے ہیں، اس کے اندر آتے ہیں حنفی، مالکی، شافعی. اس کے اندر ان لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا منہج صرف ایک ہی ہے، ایک ہی الہ کو پکارنا، وہ ہے معبود برحق اللہ کو. جو دین کے 3 ستون ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر، مٹی پر ایک لمبی لائن کھینچی اور سائڈ میں 2، ایک یہ بائیں طرف اور ایک دائیں طرف، اور کہاں سیدھی راستہ صراط المستقیم وہ ہے جو کہ محبت، امید اور خوف پر برابری ہو. مکمل محبت، یہ اس کے اندر جو فرقہ آتا ہے وہ صوفی کا ہے. مجموعہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف محبت کے لیے، صرف اور صرف محبت کے لیے کرتے ہیں، وہ جہنم کی آنکھ سے بچنے کے لیے نہیں کرتے. اس کے اندر دوسرا فرقہ آتا ہے جو امید پر قائم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان عقیدہ دل میں رہنا کافی ہے، اگر اس کے اعمال کیوں نہ کافروں جیسے ہو. وہ اعمال کو کافی نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط. جو دوسرا فرقہ آتا ہے وہ مکمل خوف پر ہوتا ہے، جو کہ خوارج کہتے ہیں یہ ہے انتہا پسند، غلو کرتے ہیں، یہ ہر چیز پر تکفیر کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کبیرہ گناہ کرے یا کوئی صغیرہ گناہ کرے تو آپ پر تہمت لگا دی جاتی ہے کہ آپ کافر ہو. تو ہمیں اس میں سے نہیں بننا چاہیے. یہ فرقہ ہے جو تجوز کرتا ہے، وہ صرف اللہ کے غضب اور عذاب کی بات کرتا ہے. وہ ان 3 ستونوں کے درمیان غیر جانبدار نہیں ہے، وہ اللہ کے خوف میں بہت زیادہ ہے. یہ 3 فرقوں میں سے ہمیں برابر ہونا چاہیے، نہ کہ زیادہ. محبت میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو جائز کر دیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ 3 برابر ہونے چاہیے. عقیدے کے ستون ہیں کلمہ کہنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے، یہ نفی ہے، اور اس کے بعد آتا ہے اثبات، الا اللہ سوائے اللہ کے. اس کے اندر ہے علم، یقین، صدق سچائی، اخلاص اور قبولیت، اور اپنے آپ کو انقیاد کرنا اور محبت. اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت سے ساتھ جاننا اور اللہ کے مقام کو جاننا اور اسلام کے متعلق جاننا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. مثال کے طور پر شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بدعہ کیا ہے، حلال اور حرام کیا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہم جس آزمائش سے گزرتے ہیں
جب ہم حق کی پیروی کرتے ہیں یا سیدھے راستے پر چلتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے قبولیت کے ساتھ صبر کرتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف سے اجر ملے، پوری امید کے ساتھ، مکمل خوف اور محبت کے ساتھ اللہ کو سپرد کر دینا، صرف کہنا کہ یہ صحیح نہیں بلکہ اپنے اعمال سے بھی نہ کہ مرجیوں کی فرقے جیسا کہ صرف امید پر رہنا، اپنے اعمال بھی کام ہوں گے اس میں۔ الصدق، سچائی، یہ مخالفت ہے منافقوں کی، کہ ایک جو صدق وہ ہے جو سامنے لوگوں کے سامنے آپ ایمان بتاتے ہیں کہ آپ بہت دیندار ہیں، لیکن آپ پیٹھ پیچھے منافقوں کی حرکت کرتے ہیں۔ اخلاص، ہر اپنا دل، اپنی نیت، اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اپنے اعمال، اپنا ظاہر اور اپنا باطن صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے پاس اجر حاصل کریں۔ المحبہ، جو کہ ہے المحبہ، اپنے کلمے سے پیار کرنا، اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا، اپنے آپ کو بدلنا اللہ کی محبت کے لیے، اور اللہ نے جو حلال اور جو حرام کہا ہے اس کو علم میں رکھنا۔ توحید الربوبیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اپنے قدر پر یقین رکھنا، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں شفا دینے والا ہے۔ توحید الالوہیہ، اللہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس میں آتا ہے شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر میں ہمیں قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اس کے اندر ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ شرک اصغر یہ ہے کہ تعویذ، ریاکاری اور کسی اور سے قسم نہیں کرنی چاہیے اللہ کے نام کے علاوہ۔ آخر میں ایک نظم کے ساتھ میں اجت ہوتی ہوں جو کہ میرے استاد کا ہے۔ اے حضرت انسان ہو تم سے مخاطب، نہ ہے کوئی سوال اور نہ کوئی جواب، بس مختصر سی بات ہے سمجھا تو دیجئے۔ انسان ہی انسان کا دشمن بنا ہوا، انسان ہی انسان کا رہزن بنا ہوا، انسان ہی انسان کو کرتا ذلیل ہے، انسان ہی انسان کا بنتا وکیل ہے، انسان ہی انسان کا بھیجے ضمیر ہے، انسان ہی انسان کو کہتا فقیر ہے، انسان ہی انسان سے کرتا سوال ہے، انسان ہی انسان کو دیتا جواب ہے، انسان ہی مظلوم ہے، انسان ہی ظالم، انسان ہی محکوم ہے، انسان ہی حاکم، انسان ہی رشتوں کو لگاتا ہے آگ بھی، انسان ہی جنت کے بساتا ہے باغ بھی، انسان ہی ہمدرد یہ انسان بنا ہوا، انسان ہی ہر رنگ میں حیواں بنا ہوا، انسان کے انسان میں انسان خفا ہوا، کیسے کہیں گے ہم کہ وہ وعدہ وفا ہوا، جو کر چکے تھے ہم سب رب کریم سے، یہ کیسی عداوت ہوئی اپنے ضمیر سے، ہر سند ہائے ہائے ہو مچا ہوا، ملبے تلے دبا ہوا، انسان بچا ہوا، وہ جس کی ماں نہیں رہے، بابا نہیں رہے، دادا نہیں رہے، نانا نہیں رہے، چلاہ کے فرش سے اٹھی معصوم وہ صدا، انسان نہیں رہے، انسان نہیں رہے۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ related to Rosa.